ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے قرآن مجید سے مجھ فقیر حقیر سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 سماعت کی، انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور سے محبت کتنی لازمی شے ہے اس کے بارے میں گفتگو سماعت کریں گے، کیونکہ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے ادب و محبت۔ عمل کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے ہے، مگر ادب اور محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جس طرح ایمان کا تعلق دل سے ہے، ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی محبت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اگر بندہ اعمال میں کمزور ہو، عمل اس کے پلے کچھ نہ ہو، لیکن ایمان ہو، ادب رسالت ہو، محبت رسالت اس کے قلب میں موجود ہو، تو وہ جہنم میں جائے گا لیکن بخش دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت کا مستحق ضرور بنے گا۔ کیا بات بتائی میں نے؟ عمل نہ بھی ہو، محبت اور ادب رسالت اس کے دل میں مزین ہو، تو وہ بے عملی کی وجہ سے عذاب تو پائے گا، بے عملی کی وجہ سے سزا کا مستحق تو بنے گا، مگر وہ سزا اس کو ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس سے نجات پا کر جنت کا مستحق بن جائے گا۔ لیکن اگر تعظیم اور محبت رسول نہ ہو، عمل لاکھ کرتا پھرے، تعظیم رسول اور ادب رسول نہ ہو، بالکل نہ ہو، اور عمل ڈھیروں کے ڈھیر ہو، پہاڑوں کی مانند ہو، وہ جہنم میں جائے گا، کبھی نکالا نہ جائے گا اور کبھی جنت کا مستحق نہیں بن پائے گا۔ تو عمل اور محبت و تعظیم ادب دونوں کا آج ہم تقابل کر کے دیکھیں گے کہ دونوں میں اعلیٰ مقام اللہ کے یہاں کس کا ہے، ادب اور محبت رسول کا ہے یا پھر عمل کا ہے؟ تو میں نے 2 آیتیں کوٹ کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے، گھر جا کر بھی اس کو 1000 بار پڑھیے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ قرآن شریف کا یہ انداز ہے، جب سامنے مخاطب
مخاطب جو ہوں، وہ جتنے لوگ سامنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے اگر ایمان والے، مشرکین، منافقین سب مل کر کے ہوں تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ مگر جب صرف ایمان والے ہوں تو ایمان والوں سے بات کہنی ہے تو اللہ پاک نہیں کہتا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تو یعنی یہ بات ایمان والوں کے لیے اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، کافرین، مشرکین، منافقین یا دوسرے مذاہب والوں کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے یہ بات ہے۔ کیا ہے مولا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس کے اوپر اگر غور کریں تو ایک حکم تو اس کا ظاہری ہے کہ میرے حبیب جب بولیں تو ان کی آواز کو غور سے سنو اور اپنی آواز کا لیول ان کی آواز کے لیول سے کم رکھو، ایک تو بات یہ ہے۔ مگر پوشیدہ طور پہ دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب کچھ نہ بولے تم نہ بولو۔ دو ادب بتائے اللہ پاک نے، میرا محبوب جب تک نہ بولے تم نہ بولو، اور جب میرا حبیب بولے تو اپنی آواز کا لیول جواب دیتے وقت کم رکھو۔ اگر بڑھا لوگے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز، اونچی کرو گے اگر میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز، اب یہ دیکھو آپ یہ کتنے درجے کی بے ادبی ہے، ذرا سوچئے کتنے درجے کی بے ادبی ہے۔ بس اتنی سی بے ادبی ہونے کی دیر ہوگی۔ اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے حبیب کے حضور ایسے چلا کے بات مت کرو بلند آواز کر کے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے، دوستوں سے، اپنے جو ہے یاروں سے کرتے ہو، جیسے اپنے دوستوں اور یاروں سے بلند آواز سے نہیں، یارانہ لہجے میں جو بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہو ویسے انداز سے، ویسا چلا کر میرے محبوب کے دربار میں گفتگو نہ کرو۔ اگر کرو گے ادھر تمہاری یہ بے ادبی ہوگی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی بھر کے نیکیوں کو تمہارے برباد کر دوں گا اور خبر بھی ہونے نہیں دوں گا، تمہارے ساری زندگی کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ آیت شریفہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اتنا سا ادب کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کا لیول کم کرنا، اور اتنی سی بے ادبی کہ سرکار کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا، ایک طرف یہ بے ادبی ہے تو دوسری طرف اعمال کا ڈھیر ہے، کئیو حج ہے اس کے پاس، کئیو عمرے ہے، یہ عمل ہے نا، نمازیں ہیں، اعتکاف ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، فطرے کا دینا ہے، مسجد کا بنانا ہے، مدرسے کا بنانا ہے، یتیموں بیواؤں پر خرچ کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کسی نے 50 سال بھی جو ہے نا عمر پائی ہوگی تو اس میں 30-40 عمرے کیے ہوں گے، 10 عمرے کیے ہوں گے، 20 عمرے کیے ہوں گے۔ مکہ کے رہنے والے نہیں، ان کے لیے تو مکہ قریب ہے، جب چاہیں جب عمرہ کر سکتے ہیں، ہر جمعرات کو عمرہ کر سکتے ہیں، تو کئیوں عمرے اس کے پاس ہوں گے، کئیوں حج اس کے پاس ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر بے ادبی اتنی ہونے کی دیر ہوگی، یہ نہیں دیکھوں گا کتنے عمرے کیے تھے، کتنے حج کیے تھے، یہ نہیں دیکھوں گا کتنا نمازی تھا، کتنا حاجی تھا، کتنا نیک تھا، ساری نیکیاں اٹھا کر منہ پر مار دی جائیں گی۔ اسی لیے کہا کسی شاعر نے نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بے ادبی ہوئی، یہ بے ادبی ہوئی۔ اب اللہ نے ادب کرنے والوں کا مقام بتایا، کیا فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہی سورہ حجرات پارہ 26
آیت نمبر کیا ہے 3، وہ آیت نمبر 2 تھی جس کی تشریح میں نے کی۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ نے ادب کرنے والوں کا مقام بتایا، وہ بے ادبی کرنے کی سزا تھی کہ ساری زندگی کے نیکیاں برباد کر دیے گئے، اور دوسری طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب کیا کیے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک وہ لوگ ایمان والوں میں سے جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں کم کر لیتے ہیں، میرے حبیب کو پہلے بولنے کا موقع دیتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں آواز کا لیول ناپتے ہیں، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے کم رکھتے ہیں، یہ ادب کیا تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تقوی کے لیے چنتا ہے۔ یعنی متقی بندہ کون ہے، اس کی بیسک کیا ہے؟ ہم سمجھتے زیادہ تسبیح ہلانے والا متقی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے پہلے بیسک دیکھو، اگر ادب مصطفیٰ ہے، اگر اس کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، پھر وہ نیک اعمال کر رہا ہو تب متقی ہے۔ اگر اس کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں، اگر اس کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، تو پھر یہ کان کھول کر سن لو، یہ عبادتوں کے انبار تو ابلیس کے پاس بھی ہے، کیا متقی کہو گے؟ ہرگز متقی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت بندے کو متقی نہیں بنا سکتی، ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ متقی بناتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ بندے ہیں جن کے دل اللہ متقی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی بندوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ارے معافی نہیں مانگی اس نے، معافی ہی نہیں مانگی، ابھی صرف ادب مصطفیٰ کیا، اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کی، اللہ نے بشارت سنا دی، تو نے کیا میرے محبوب کا ادب کر لیا، لے میرے خزانوں سے تیری مغفرت ہے، تیرے گناہوں کی معافی میں بن مانگے کے عطا کر دیتا ہوں، مغفرت میرے دربار سے تیرے لیے۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر جو ہے میرے دربار سے عطا کروں گا۔ کیا دے گا وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا، کیا دے گا وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا۔ اللہ نے فرمایا اجر عظیم دوں گا، بڑا اجر۔ اب اللہ جس کو اجر عظیم کہہ دے اس کو ہم کہاں ناپ تول سکتے؟ تو ادب مصطفیٰ کرنے پر یہ ملتا ہے۔ اب یہ 2 آیتیں میں نے سنائی، بے ادبی کرنے پہ سزا، ادب کرنے پہ کیا ملتا ہے قرآن کی روح سے۔ اب آئیے حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صحابی، ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، ان کی آواز قدرتی طور پہ کیا تھی؟ اونچی تھی۔ تو قدرتی طور پر اب جب آواز اونچی ہے تو وہ بندہ کیا ہے، چاہتا نہیں آواز اونچی کرنا، خود بخود ہو جاتی ہے، وہ بات کرتے کرتے لہجہ آواز جو ہے نا کیا ہے بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں صحیح بخاری میں ہے، کتاب المناقب جلد 3 صفحہ 1322، حدیث نمبر 3417 ہے۔ وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت جب سنے تو زار و خطار رونے لگے، گھر پر جا کر بیٹھ گئے بند کمرے میں اکیلے، اب کسی سے مل ہی نہیں رہے، 1 دن ہو گیا ملنے ہی نہیں آ رہے، سرکار سے مل رہے نہ کسی صحابی سے مل رہے، میں تو ہلاک ہو گیا بول کے روتے جا رہے، دن گزر جا رہا، رات گزر جاری، حضور کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بے ادبی کر دی ہے سوچ کر اب میری زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو گئے، وہ رونے لگ گئے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن ہو گئے، 3 راتیں بیت گئی، سرکار نے دیکھا مجلس میں وہ نظر نہیں آتا۔ ایک صحابی رسول کو غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ جا کر وہ جو صحابی 3 دن سے غائب ہے اس کی خبر لے کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، دستک دی اور ان سے ملاقات کر کے پوچھا کہ بھائی رسول پاک یاد کر رہے ہیں،
کیا وجہ ہے کہ تم 3 دن سے حضور سے ملنے نہیں آئے, حضور کی مسجد میں نہیں آئے, ہم سے ملاقاتیں نہیں کی, وجہ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے, جب سے یہ آیت اتری ہے میں خود کو جہنمی تصور کر رہا ہوں کہ میری آواز تو قدرتی طور پہ بلند ہے, حضور کی آواز سے کبھی اونچی ہو گئی ہوگی, اب اللہ تعالیٰ نے میرے ہی لیے یہ آیت اتار دی ہوگی اور میرے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, میرے بھائی رو نہیں تو کیا کروں. اب وہ صحابی آئے اور حضور سے وہ ماجرا سنایا. کس نے؟ جن کو سرکار نے بھیجا تھا نا, وہ خبر لے کے آئے, آ کر حضور کو سنائے, یا رسول اللہ وہ اپنی آپ سے, آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے کی بے ادبی میں خود کو قیدی بنائے رکھا ہے کمرے میں, اور زار و خطار روتا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے میں تو ہلاک ہو گیا, جہنمی ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ کیفیت ہے. سرکار نے اپنے صحابہ میں اعلان فرمایا, جاؤ اس کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو, اس نے جو میری محبت اور میرے تعظیم و ادب میں یہ جو عمل کیا ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جنتی بنا دیا ہے, اس کی وجہ سے اس کو جنتی بنا دیا ہے. وہ میرے بے ادبی کرنے والوں میں نہیں, اللہ کے یہاں میرے تعظیم و ادب کرنے والوں میں ہے. اب بتائیے یہ کون روتا ہے؟ نہیں, یہ بات کا تصور کر کے کون یہ بات کا احساس کر کے روتا ہے؟ وہ صحابی رسول کا رونا محبت مصطفیٰ کی علامت تھی. وہ کھانا پینا چھوڑ دیے تھے کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا جب اللہ محشر کے دن مجھ سے پوچھے گا. زارو خطا رونے لگ گئے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری محبت میں رویا ہے, میری محبت کی خاطر بھوکا پیاسا رہا ہے, میرے ادب اور تعظیم کی خاطر 3 راتوں سے سویا نہیں ہے. ارے اس نے میری محبت میں یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں کر دیا. حدیث میں نے بخاری سے سنائی اور حوالہ دے دیا. دوسرے صحابی رسول وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میں بتا رہا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی سے ان کے کیفیات کیا تھے. صحابہ اکرام کے حضور کی محبت اور تعظیم میں ہے, کیفیات کیا تھے. ایک صحابی رسول حضور کے پاس آ کر عرض کیا, رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جس کو ہم نے پالا ہے, وہ باغی ہو گیا ہے, قریب کسی کو آنے نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کچھ دوا کر دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ان کے ساتھ. جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ صحابی کے جو گھر والے تھے انہوں نے حضور کو روکنا چاہا. روک کر عرض کیا, یا رسول اللہ جانور ہے, نہیں وہ کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچا دے, کہیں کاٹ نہ لے, کہیں تکلیف نہ پہنچا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا ہاتھ مبارک جھٹک کر فرمایا کہ بے فکر رہو, وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا. شریر انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. وہ صحابی کیا بول کے آئے تھے, وہ اونٹ دیوانہ پاگل ہو گیا ہے, قریب کسی کو آنے نہیں دے رہا, کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. وہ پاگل اونٹ نے جب حضور کو اپنی طرف آتے دیکھا, وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنے اگلے پیروں کو بچھا کر رسول پاک کو سجدہ کر دیا. رسول پاک کو سجدہ کر دیا. تو اس سے پتا چلا کہ اس دور کے پاگل جانور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو پہچان لیتے اور ادب اور تعظیم میں سجدے کیا کرتے تھے, جانور بھی. اور اگر آج کا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہو کر توہین کرے تو وہ اس اونٹ سے بھی گیا گزرا ہے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو کیا ہوا, وہ اونٹ نے سجدہ کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کے سامنے سر کے پاس تھوڑے سے بال ہوتے ہیں, وہ بالوں کو پکڑا سرکار نے, ایسے جیسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں. بالوں کو پکڑ کر وہ اونٹ سے فرمایا, کیا فرمایا کہ ان کی اطاعت کر, فرما برداری کر. کیا کر, تیرے مالک کی اطاعت و فرما برداری کر. وہ اونٹ صحیح سالم ہو گیا. اپنا دیوانہ پن وہ کاٹنے کے لیے جو دوڑنے کی کیفیت تھی وہ سب ختم کر کے حضور کی فرما برداری میں اطاعت گزار بن گیا. جب صحابہ نے یہ دیکھا
تو حضور سے عرض کیا، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، جلد 3 صفحہ نمبر 158 مسند احمد میں، صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روز دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم زیادہ حق نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ دیکھیں محبت کی کیفیت کیا ہے صحابہ اکرام کی، یہ ہے کہ ان کے دل سرکار کو سجدہ کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بتایا اس طرح حضور سے محبت ہونی چاہیے، اس طرح حضور کا تعظیم اور ادب ہونا چاہیے، مگر سرکار نے منع کر دیا، فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ مجھے تم سجدہ کرو۔ یہ پچھلی امتوں کے لیے تھا، مگر میری امت پر یہ سجدہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوا سنو آپ، کیا ہوا اب؟ یہ تو تھی صحابہ اکرام نے اجازت طلب کی، مگر ایک صحابی ایسے انہوں نے اجازت مانگی چ نہیں، سیدھا آئے سجدہ کر دیے۔ یہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، کتاب النکاح جلد 1 صفحہ نمبر 595 حدیث نمبر 1853 ہے۔ وہ صحابی کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ ابن جبل کو سرکار نے لشکر کا کمانڈر بنا کر ملک شام سیریا کی طرف بھیجا تھا، وہ وہاں پر تھے اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو جب حضور سے ملاقات کیے تو اس ملاقات میں انہوں نے آتے ہی سرکار کو سجدہ کر دیا، پوچھا نہیں یا رسول اللہ سجدہ کروں یا نہ کروں، نہیں پوچھا، سیدھا آئے سجدہ ہی کر دیا سرکار کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ سجدہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس لیے کہ میں ملک شام میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو اور وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آقا آپ سے بڑا بھی کوئی کائنات میں ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی بادشاہ کائنات میں ہے؟ جب وہ دنیاوی بادشاہ ہو کر انہیں سجدے لوگ کرتے ہیں، کیا یہ حق ہم پر نہیں کہ ہم ان سے زیادہ آپ کو سجدے کریں؟ اس لیے میں نے سجدہ کر دیا۔ رسول پاک نے منع فرما دیا، فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ سجدہ کرنا میری امت کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی بڑے کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو سجدے کی 2 قسمیں، ایک وہ سجدہ ہے جو عبادت کا ہے، ہم نماز میں جو پڑھتے، نماز میں جو ادا کر رہے، وہ سجدہ کون سا ہے؟ عبادت کا ہے۔ شکر کا جو سجدہ کرتے وہ عبادت کا ہے۔ سجدہ سہو جو کرتے، نماز میں غلطی چلی گئی تو وہ کیا ہے؟ عبادت کا سجدہ ہے۔ دعا کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے جو سجدہ کرتے وہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اور ہم آیتیں قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کے پڑھنے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ سجدہ بھی جو کرتے ہیں عبادت کا سجدہ ہے۔ ان سجدوں میں سے اگر کوئی سجدہ کسی مخلوق کو کر دیے مشرک ہو جاتے، وہ خدا کو خدا سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا سجدہ تعظیم و ادب کا ہے، کسی کو نبی سمجھ کے کر دیے، کسی کو ولی سمجھ کے کر دیے، کسی کو ماں باپ سمجھ کے کر دیے، تو یہ سجدہ کرنا حرام ہے، شرک نہیں ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کسی بندے کو دیکھے سجدہ کرتے ہوئے تو اس کو پکڑ لینا اور یہ پوچھنا کہ سجدہ کیا سمجھ کے کرا۔ اس نے اگر کہا جسے سجدہ کیا وہ میرا خدا ہے تو وہ اسی وقت مشرک ہو گیا، اور اگر اس نے کہا ان کو میں نے پیر سمجھ کے کیا تو یہ سجدہ حرام ہے، گناہگار ہوگا، لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لوگ جہالت کی وجہ سے جو سجدہ حرام ہے اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اگر شرک ہوتا تو بتاؤ اس حدیث پاک میں حضرت معاذ ابن جبل کو سرکار نے یہ کہاں کہا کہ اے معاذ تجدید ایمان کر تو مشرک ہو گیا؟ نہیں فرمایا، انہوں نے تو سرکار کو سجدہ کر دیا۔ مگر حضور نے کیا فرمایا؟ آئندہ سے مت کرنا، جو کر دیا ہو گیا، آئندہ سے مت کرنا فرمایا۔ تو 2 قسمیں معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی سجدے کی، مگر آج جہالت کی وجہ سے لوگ سجدے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ ہر سجدے کو شرک کہہ دینا یہ جہالت ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کسی کو کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، تعظیم و ادب کا بھی سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ حضرت ترمذی شریف ابواب المناقب جلد 5 صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 3619 ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس ابن اشیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہی سال میں ہوئی جس سال میں ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو عمر میں رسول پاک تم سے بڑے ہیں یا تم حضور پاک سے بڑے ہیں؟ یہ سوال کیے کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی خلیفہ سوم، انہوں نے پوچھا حضرت قباس بن اشیم سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ بڑے سرکاری ہے۔ کیا بولے؟ بڑے تو سرکار ہی ہے، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس میں بڑے کا لفظ اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کہنا گوارا نہ کیا۔ یہ ادب ہے جو صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا کہ بڑے کا لفظ رسول پاک کے لیے ہی بولو۔ جب حضور اور تم کو کمپیر کر کے کہا جائے بڑے کون ہے تو کہو بڑے سرکاری ہے، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت عباس رسول پاک کے چاچا ہیں، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 362 حدیث نمبر 5398 ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چاچا، یہ عمر میں رسول پاک سے بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے۔ ان سے پوچھا صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہ اے عباس آپ رسول پاک سے بڑے ہیں یا رسول پاک آپ سے بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے تو محمد مصطفیٰ ہے، بڑے تو میرے سرکار ہے، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ جواب دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حد تو یہ ہے ایک صحابی رسول قربانی کے جانور گنا رہے تھے، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تابعین کو یا دوسرے صحابہ اکرام کو قربانی کے جانور یہ ہیں بول کے گنا رہے تھے، اپنی انگلیوں سے گنا رہے تھے، بس اتنے ہی جانور قربانی کے ہیں۔ جب انہوں نے گنایا تو انہیں خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی بتا کے کہا کہ قربانی کے جانور اتنے ہیں، میں بھی ایسے ہی بتا رہا ہوں، کہیں میرا بتانا حضور کے بتانے سے میچ نہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری انگلیاں رسول پاک کی انگلیوں جیسی نہیں ہے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا پتا چلا؟ گنتے ہوئے جانور دکھا رہے ہیں، سرکار نے ایسے بتایا مگر ساتھ ہی کہہ دیا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ حضرت طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 299 پر اور حدیث نمبر 877 پر ایک صحابی کا ذکر کیا۔ وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے؟ ایک ڈیوٹی پہ مامور تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر لکڑی کا کجاوا رہتا جس پہ بیٹھتے نہیں، بناتے ہو لکڑی کا، تو وہ کجاوے کو باندھنا ان کی ڈیوٹی تھی۔ کس کی؟ حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت اصلح کو کیا ہوا، اب رسول پاک صبح میں سفر کے لیے نکلنے والے ہیں، تو فجر کے قریب یہ کیا کر رہے تھے؟ سحر کے ٹائم پہ وہ ڈیوٹی کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر کجاوا باندھنا۔ تو ہوا یہ کہ وہ غسل کی ان کو حاجت درپیش ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، تو وہ رسول پاک کا کجاوا بغیر غسل کیے کہ باندھنا بے ادبی سمجھے، بغیر غسل کیے کہ باندھنا بے ادبی سمجھے۔ کڑاکے کی سردی تھی اور وہ یہ سوچے کہ اتنا ٹھنڈا پانی اگر نہاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو وہ ایک طرف تو غسل نہیں کیا، دوسری طرف کجاوا باندھنا ہے، تو اب کیسا کروں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں گے تو میں کیسا کروں؟ تو پھر انہوں نے ایک نوجوان صحابی کو ڈیوٹی دے دی اور ان سے کہا کہ سرکار کا کجاوا باندھ دینا۔ وہ نوجوان صحابی باندھ دیے۔ اب ہوا یہ، صبح جب سرکار اس پہ سوار ہوئے تو حضور نے حضرت اصلح کو بلایا، فرمایا اصلح، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اب غسل کر کے آئے تھے، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کجاوا کیسے باندھا ہے کہ ڈھیلا ڈھیلا ہے، روز جس طرح باندھتے تھے ویسا نہیں باندھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ غسل کی حاجت تھی، اس لیے میرے پہنچنے تک دیر ہو گئی، میں نے دوسرے نوجوان صحابی سے کہا تھا آج میں نے نہیں باندھا ہے، اس صحابی نے باندھا ہے۔ جب یہ انہوں نے اپنا ادب بیان کیا تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم
तयम्मुम नाजिल फरमा दी। जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जा मेरे महबूब के सहाबा मेरे महबूब का अदब करने में गुस्ल फर्ज हो जाए और पानी ठंडा हो तो गुस्ल नहीं करते हैं और मेरे महबूब का कजावा नहीं बांधते, अरे वो अदब मुस्तफ़ा में इतना ख्याल करते हैं, जाए जिब्राइल जाकर वहां सहाबा मेरे महबूब के सहाबा को सुना दे कि आज से तुम तयम्मुम करके मेरे महबूब का कजावा बांध दिया करो। तयम्मुम की आयतें नाजिल हो गई। तो पता क्या चला, ये तयम्मुम करने की आयतें मिली ही है हजरत असलाह के सदक़े में, हजरत असलाह के अदब के सदक़े में। अगर वो अदब ना करते तो गोया ये आयतें नाजिल ना होती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने बता दिया कि जब कोई शख्स अगर ये डर हो उसको कि अगर मैं ये ठंडे पानी से गुस्ल करूंगा तो सूरत में बीमार हो जाऊंगा, जब ये यकीन हो तो वो गुस्ल ना करे, तयम्मुम कर ले, फरमाया अल्लाह पाक ने, तयम्मुम कर ले। तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई इनके अदब के सदक़े में। ये ताज़ीम व अदब मुस्तफ़ा था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटिंग बनाते, अपने बाल तरशवाते, सर के बाल जब तरशवाते तो सहाबा इकराम सरकार को गोल दायरे की सूरत में घेर कर बैठ जाते थे, गोल घेर कर बैठ जाते थे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार के बाले मुबारक, सरकार कटिंग बनाने वाला जब कटिंग बनाता रहता वो गिरते ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते कि लेकर इनमें तकसीम कर दो। तो हुजूर को इस बात से खुशी होती थी कि सहाबा हुजूर का इस तरह अदब किया करते, तो हुजूर को इससे खुशी होती और वो सहाबा इकराम वो बाले मुबारक सरकार के आपस में तकसीम कर लेते और एक बाल भी सरकार का ज़मीन पे गिरने ना देते। क्या करते थे वो बालों का, बुखारी में, मुस्लिम में, सिहा सित्ता में अहादीस भरी पड़ी है। सरकार की ज़ौजे मोहतरमा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास वो बाले मुबारक थे सरकार के। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो बाले मुबारक थे सरकार के, तो उन्होंने अपनी टोपी में सी लिए, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु टोपी में सी लिए, इस इरादे से, इस नीयत के साथ कि सरकार के बाल मेरे टोपी में रहेंगे तो मेरे हाफिजे की खुव्वत ज्यादा रहेगी, जंगी चालें मेरे जैसी कोई नहीं चल सकेगा। और ऐसा ही होता था, आप जो चालें चलते, आपकी टक्कर की चालें कोई सहाबा इकराम में चल नहीं सकता था। ये मामला था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चांदी की एक शीशी बनाई, उसमें मोम जमा करके हुजूर के बाल पुरो कर रख लिए। कोई आता उनके पास और अर्ज करता, अम्मी जान पेट में बहुत शदीद दर्द है, वो बाले मुबारक पानी में हिलाकर दे देती थी, बाले मुबारक हुजूर के पानी में हिलाकर दे देती, वो पी लेता, उसी वक्त शिफायाब हो जाता। सर में दर्द है कोई आता तो वो कुरान पढ़ के नहीं फूंकती थी, बाले मुबारक पानी में हिलाकर दे दिया करती थी। जरा पूछो कुरान से कि ऐ कुरान, क्या तूने ये अदब बताया था कुरान में? आज हम करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ये कहाँ है कुरान में, ये कहाँ है हदीस में। अब सहाबा से पूछो कहाँ से निकाले थे? अरे ये सब अदब उनको उनकी मोहब्बत ने सिखा दिए थे। जब मोहब्बत हो जाती है तो वो किताबें नहीं ढूंढता फिरता, वो मोहब्बत ही उसको अदब और ताजीम सिखाती चली जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा 42 पर बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या बयान किया। क्या हुआ, बड़ा गुनाहगार पापी और मुजरिम था, लोगों में मशहूर था कि कबीरा गुनाहगार है। वो जब मर गया तो लोगों ने उसकी नमाज जनाजा तक पढ़ना गवारा ना की, उसकी मैयत ले जाकर फेंक दिया है, फेंक कर आ गए। जनाजा भी नहीं पढ़ा, ना ही गुस्ल दिया, ना ही कफन दिया, बस उसको फेंक कर आ गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, क्या वही नाजिल फरमाई? ऐ मूसा, फलां जगह पर मेरा एक महबूब बंदा है, जा उसको उठाकर ला और उसको अपने हाथों से गुस्ल दे, उसके कफन का बंदोबस्त कर और उसकी नमाज जनाजा पढ़कर तू खुद अपने हाथों से दफन कर। वो गए मूसा कलीमुल्लाह, जाकर देखा ये तो वही बदबख्त है जो मशहूर था, बड़ा पापी और मुजरिम है, बनी इसराइल ने इसको फेंक दिया है। तो उन्होंने अर्ज किया, मौला ये तो बड़ा पापी और मुजरिम है,
موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، موسیٰ پاپی و مجرم تو ہے اپنی جگہ، مگر اس کی ایک ادا ایسی ہے جو اس کے سارے جرموں پر بھاری ہے۔ وہ ادا یہ ہے کہ یہ جب جب تمہاری کتاب توریت کو پڑھتا اور اس میں میرے محبوب کا نام محمد دیکھتا تو وہ کتاب اٹھا کر چومتا، اپنے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ اے موسیٰ، اس نے جو میرے حبیب کے نام سے محبت کی، اس کی تعظیم و ادب کیا، بس اس کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تم پر وہی بھیجی کہ اس کے لیے کیا کرو، تجہیز و تکفین اور تدفین کا بندوبست کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ ذرا سوچئے آپ، بنی اسرائیل کا فرد ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہمارے آقا کا ادب کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور ہم امت محمدیہ ہے، اگر ہم حضور کی محبت میں تعظیم و ادب کریں تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی مغفرت۔ آئیے سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو ادب سکھایا۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 155 حدیث نمبر 4449 ہے۔ حضرت ایک یہودیوں کی ایک جماعت رسول پاک کے پاس آئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی یہودی ہے، اور ان کے پاس ایک مسئلے کا حل کرانے کے لیے حضور کے پاس آئے اور بولے کہ ہمارے پاس تو ہے مفتیاں اپنے یعنی بڑے بڑے پائے کے جو ہے نا پادریاں بھی ہے، مگر ہم میں کا کوئی بھی شخص ان کے فتوے پر مطمئن نہیں ہو پا رہا، سب یہ ڈیسائیڈ کیے ہیں آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کو مان لیں گے۔ تو حضور فرمائے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے یہ مسئلے کا حل میری کتاب قرآن سے نہیں بلکہ تمہارے نبی پر نازل ہوئی کتاب توریت سے جو ہے نا حل کروں۔ تو انہوں نے عرض کیا ہے تو بہت بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لاؤ توریت، دیکھو میرے آقا کو پتا ہے توریت میں کہاں کہاں کیا لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا توریت لے آؤ۔ وہ لانے کے لیے گئے تو پہلے تو انہوں نے حضور کے لیے مسند بچھائی، حضور اس پر بیٹھ گئے تھے، چٹائی بچھائی، حضور اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں وہ توریت لے کر جب آئے، وہ توریت وہ کتاب تھی جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس میں تبدیلی کی جا چکی ہے، چینجز کیے جا چکے ہیں، اوریجنل حالت میں نہیں ہے وہ توریت، حضور کو پتا ہے، مگر پھر بھی سرکار وہ کتاب جب لائی جا رہی تھی اس کے ادب کے لیے خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے سرکار۔ تو حضور نے ادب اس طرح سکھایا۔ پھر کیا ہوا، وہ توریت لے کر جب آ گئے تو حضور نے خود اپنی جگہ سے اٹھ کر توریت کو اس جگہ پر رکھ دیا، خود نیچے بیٹھ گئے سرکار بغیر چٹائی کے، چٹائی پر توریت کو رکھ دیا۔ پھر ان کو فرمایا فلاں فلاں صفحہ نکالو، کیا یہ مسئلے کا حل اس میں یہ نہیں ہے؟ وہ مسئلے کا حل فرما دیا اور وہ لوگوں نے وہ مسئلے کو مان لیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب الحدود جلد 4 صفحہ 155 حدیث نمبر 4449 سے میں نے بیان کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 403 حدیث نمبر 36905 ہے۔ فتح مکہ ہوا تو سرکار نے ادب سکھایا، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، کیا ادب سکھایا دیکھیے آپ۔ فتح مکہ ہوا تو سرکار مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہوئے، کافروں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا ہوتی۔ سرکار اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر ہر بت کے پاس سے اس طرح گزرتے کہ وہ بت کو اپنی چھڑی سے مار مار کر توڑ دیتے اور گراتے چلے جاتے، زمین بوس کرتے چلے جاتے، گراتے گراتے سرکار سارے بتوں کو گرا گرا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، انٹر ہوئے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اللہ کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر پلٹے تو دیکھا کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بت کا نام ابراہیم تھا، ایک بت کا نام اسماعیل تھا، ایک بت کا نام ہاجرہ تھا۔ انہوں نے حضرت خلیل اللہ اور ذبیح اللہ اور حضرت سیدتنا ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کی بھی پوجا
کرتے تھے۔ رسول پاک نے جب یہ بتوں کو دیکھا اصول بدل دیا، وہ عام بتوں کو چھڑی سے مار کر گراتے چلے گئے تھے، توڑتے چلے گئے تھے، مگر جب یہ بتوں کی بات آئی تو حضور نے چھڑی سے نہیں مارا۔ ارے یہ اوریجنل صورت تو نہیں تھی نا، خیالی صورت تھی، مگر نام رکھ دیا تھا ابراہیم کا، تو حضور نے ادب سکھایا، اس کو چھڑی سے مار کر گرایا نہیں جاتا، زعفران لاؤ فرمایا سرکار نے، زعفران منگایا، اس میں مشک ملایا اور پھر وہ لے کر سرکار نے وہ چہروں کو مسخ فرما دیا، وہ چہروں پر لیپ دیا، جس کی وجہ سے وہ بت پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ ابراہیم کا ہے، اسماعیل کا ہے، حضرت حاجر علیہ السلام کا ہے۔ تو کیا بتایا حضور نے، اگر نام بت کا نبیوں کے نام پر ہو تو بت کا بھی ادب ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچر دیا ہے تعظیم و ادب کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک خاتون نے حضور کی بارگاہ میں چادر پیش کی، محبت سے، نئی چادر تھی، خوشنما تھی، بڑی پیاری رنگت والی، تو حضور نے اس کو لیا، اپنے زیب تن فرمایا، تو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ خاتون چلی گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ چادر بڑی پیاری ہے آقا، وہ چادر مبارک مجھے ہدیہ کر دے، مجھے دے دے، مجھے تحفہ دے دے۔ انہوں نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور نے چادر نکالی اور ان کی طرف دے دی اور ان کو عطا کر دی، وہ لے گئے تو صحابہ اکرام جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے وہ صحابی سے جا کر عرض کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تمہیں پتا تھا کہ سرکار کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، حضور پر جچ رہی تھی چادر، تم نے کیوں مانگ لی؟ ارے وہ ابھی دے کر گئی تھی خاتون، مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انہوں نے یہ عرض کیا، وہ صحابی کا عقیدہ دیکھو، انہوں نے عرض کیا میرے بھائی میں نے سرکار کو اذیت دینے نہیں مانگی، میں نے تو اس کو اس لیے مانگا تاکہ میں مر جاؤں تو میرے کفن کے لیے اس کو رکھ لوں، میرے کفن کے لیے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تن سے لگی ہوئی چادر میری بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے لینا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے مانگی ہے، حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت کی خاطر مانگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام بخاری کی حدیث پاک ہے، کیا ہوا سرکار سے صحابہ تو محبت کرتے ہی تھے، مگر جو چیز حضور کے تنے اقدس سے مس ہو جاتی آقا علیہ السلام سے، وہ بھی محبت کرنے لگتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، مسجد نبوی کے اندر اس کو ٹیک لے کر حضور احادیث بیان کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب رسول پاک کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا، حضور اس پہ جلوہ افروز ہو کر بیان کرنا شروع کیے، وہ کھجور کے تنے نے حضور کی جدائی میں آنسو بہا دیے، رونے لگا زار و خطار، ہچکیاں بن گئی، سب پریشان ہیں، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، سب پریشان، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رونے والا دکھ نہیں رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ سرکار ممبر سے تشریف فرما ہوئے نیچے اتر آئے اور وہ کھجور کے تنے کو سہلایا، پیار کیا، محبت، ایسے جیسے ماں چھوٹے بچے کو اپنے پیار سے جو ہے نا سمجھاتی ہے، ویسے رسول پاک نے اس پر پیار اور شفقت سے دست اقدس پھیر کر سمجھایا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ اس نے عرض کیا آقا آپ کی جدائی نے رلا دیا ہے، جب تک آپ مجھے ٹیکا لے کر بیٹھا کرتے تھے میرے آقا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا اور دوسرے درختوں کو پکار کر کہتا تھا ہے تمہاری ایسی قسمت کہ دیکھو مجھے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء اپنی پشت لگا کر بیٹھے ہیں، آج آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر چلے گئے آقا، آپ کی جدائی نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کھجور کے تنے سے کہ بتا یہاں پر ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یہاں میری رہتی زندگی تک یہ ساتھ چاہیے، یا جنت میں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ وہ کھجور کے تنے نے عرض کیا رسول اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے وہ کھجور کے تنے سے فرمایا کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارے حضور کی محبت اور تعظیم میں
اگر کوئی کھجور کا تنا رو دے سرکار اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور اگر حضور کا امتی ہو کر حضور کی محبت اور تعظیم میں روئے تو کیا سرکار اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمارا نبی اس وقت تک نہ جائے گا، جنت میں ہمارا نبی ہرگز نہ جائے گا جب تک کہ اس کا امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ اس کا امتی بخشا نہ جائے گا۔ ایک آخری بات، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام سرکار کے وصال کے بعد، اس حدیث کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے، امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ رسول پاک کا آئینہ تھا جس میں سرکار اپنا چہرے انور دیکھا کرتے تھے۔ ارے صحابہ تو صحابہ ہے، کھجور کا تنا تو کھجور کا تنا ہے، بے جان آئینے نے حضور سے محبت کر لی، بے جان آئینے نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا چہرے انور دیکھا کرتے تھے۔ سرکار پردہ فرما گئے، سرکار کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس وہ آئینہ تھا تو صحابہ اکرام کو جب رسول پاک کے چہرے انور کو تکنے کا جی چاہتا، تو اب تو مرضی میں آئے جب تک نہیں سکتے تھے نا، رسول پاک وصال کر گئے تھے، تو اب وصال مبارک کے بعد صحابہ کو جب رسول پاک کا چہرے انور تکنے کو جی چاہتا تو صحابہ اکرام رسول پاک کی وہ ام المومنین زوجہ مکرمہ کے پاس تشریف لاتے اور عرض کرتے، امی جان حضور کا آئینہ ہی دکھا دے، حضور کا آئینہ دکھا دے۔ جب رسول پاک کا کپڑا ہٹا کر آئینہ دکھایا جاتا، جو صحابی وہ آئینے کو دیکھتا اس کا اپنا چہرہ اس میں نظر نہیں آتا تھا، سرکار کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ارے آئینے نے اس طرح محبت کر لی کہ رسول پاک کا چہرے انور اپنے اندر سے جانے نہ دیا۔ اس نے کہا زبان حال سے کہ اے لوگوں، میں حضور سے ایسے محبت کرتا ہوں کہ اب حضور کے بعد کوئی اپنا چہرہ میرے اندر نہیں دیکھ سکے گا، میرے اندر نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ایسی محبت چاہیے رسول پاک سے، ایسی الفت چاہیے، ایسی تعظیم و ادب چاہیے رسول پاک سے۔ جب یہ ہوگا تب ہمارے روزے قبول ہوں گے، جب یہ ہوگا تب ہماری نمازیں قبول ہوگی، تلاوت قرآن قبول ہوگی، صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، لاکھ عبادتیں کرتے پھرے، ساری کی ساری اٹھا کر منہ پر مار دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنتوں سے فارغ ہو جائیے۔